یار یہ جو تم کشف القبور پر باتیں پوچھنے آ جاتے ہو نا، مجھے ڈر بہت لگتا ہے اس معاملے سے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ انہیں پھیلانا بھی نیکی کا کام ہے۔ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں۔ ایک بار مجھے ایک سوال بڑی بری طرح تنگ کر رہا تھا۔ کئی علماء کرام سے پوچھ چکا تھا، مگر کہیں سے تسلی بخش جواب نہیں مل رہا تھا۔ ایک رات میں اس سوال پر کافی دیر سوچتا رہا، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ یہ تو میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہا، یعنی کہ وہ سوال دماغ میں اٹک گیا۔ میں اسے دماغ سے نکالنے کی کوشش کروں، بار بار وہی خیال آئے، بار بار وہی خیال آئے۔ میں بڑا پریشان ہوا، اور مجھے بالکل ایسے لگے کہ بالکل ایسی کیفیت ہو گئی تھی کہ وہ ایک شعر ہے کہ باتھ روم میں کوئی بوند سی ٹپکتی تھی، ذہن میں ہتھوڑا سا بار بار لگتا تھا۔ ذہن میں ہتھوڑا سا بار بار لگتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب کورونا کی وبا آئی ہوئی تھی۔ میں اپنے دوست اسد خان کے ڈیرے پر پپلا میں رہ رہا تھا۔ رات کے وقت میں وہاں بالکل اکیلا ہوتا تھا۔ اسد خان اور اس کے بھائی جو مظہر خان تھے وہ گھر چلے جاتے تھے، گھر میں سوتے تھے۔ کبھی کبھی میرا بھانجا اپنا حسن جو ہے حسن رضا، وہ بھی میرے پاس آ کر ٹھہر جاتا تھا، لیکن زیادہ تر میں وہاں رات کو اکیلا سوتا تھا، اور نیند جو ہے رات کو ویسے ہی جو ہے نا کم آتی تھی۔ باہر کہ اس رات وہ جو ہے نا سوال میرے ذہن میں جو ہے نا جی وہ بالکل اٹک گیا، اور میں بڑا سوچا تو مجھے یاد آیا کہ میرے پیر و مرشد حضرت مظہر قیوم صاحب نے اس سلسلے میں کوئی بات کہی تھی۔ نبی کافی سال ہو گئے ہیں، وفات پا چکے ہیں۔ پھر میں نے سوچا کہ یار بڑا عرصہ ہو گیا کشف القبور کے ہوئے، چلتا ہوں ان کے مزار پر، وہاں جا کر یہ سوال انہی سے پوچھتا ہوں۔ سو میں نے گاڑی سٹارٹ کی، کوئی 4-5 کلومیٹر کے فاصلے پر ان کا مزار ہے، وہاں اسد خان کے گھر سے، اور میں آدھی رات کو وہاں چلا گیا۔ وضو کیا، بیٹھا، قرآن کی تلاوت کی، جو کچھ دعوت کے لیے پڑھنا ہوتا ہے وہ سب پڑھا، اور پھر اپنے دماغ میں وہ سوال اٹھایا۔ سوال بڑا عجیب و غریب سا ہے، آپ بھی سنیں گے تو کہیں گے کہ یہ کیا سوال ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے گھر میں جو چاندی ہے وہ 52 تولے 54 تولے 55 تولے پڑی ہے، تو اور اس پر ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، تو اس چاندی کی قیمت ساری کی ساری 2-2.5 لاکھ، اس سے بھی کم یا اس کے قریب بنے گی، تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر 7.5 تولے سونا، یعنی کہ کوئی 10-12 لاکھ روپے کا ہمارے گھر میں پڑا ہے، 7 تولے سونا، یعنی کہ سونا پتہ نہیں آج کل تمہیں خالی 2 لاکھ روپے کا تولہ ہے شاید، تو 14 لاکھ کا جو اس وقت 12 لاکھ کا ہوگا، تو 12 لاکھ روپے کا سونا گھر پڑا ہے تو اس کی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو میں نے دماغ میں جو پھنس گئی تھی بات کہ یہ کیا نصاب ہے۔ پھر خیال آتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا کی قیمت ہے اس زمانے میں برابر ہوتی ہوگی۔ اگر برابر ہوتی ہوگی تو پھر ضرورت ہے کہ اس وقت اس نصاب کو بدلا جائے، مگر اگر ہم نصاب اسی طرح بدلنے لگیں، اسلام اسی طرح بدلنے لگیں، تو پتہ نہیں کیا کچھ بدلنا پڑے گا۔
میرا دماغ میں جو ہے نا یہ بات ایک طرح کی ایک گنجل بن گئی تھی کہ نہ میں اس نصاب کو چینج کرنے کے بارے میں سوچ سکتا تھا اور نہ میرے دماغ میں اس سوال کا کوئی جواب آتا تھا۔ خیر جیسے ہی میں نے اپنے دماغ میں یہ سوال اٹھایا اور پیر و مرشد کے حضور درخواست کی کہ رہنمائی فرمائیں، تو جو بات میرے دماغ میں ان کی طرف سے اٹھی وہ یہ تھی کہ یہ تو عورت کا نصاب ہے، یہ تو زیورات کا نصاب ہے، مرد کے لیے تو ایک تولہ بھی اگر وہ اپنے پاس رکھے تو اس پر اسے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اور میرا یکدم دماغ اس طرح کلیئر ہو گیا، اس طرح صاف شفاف ہو گیا، اس طرح واضح ہو گیا، مجھے اس طرح سکون آ گیا کہ جیسے میں نے بالکل ہی جو ہے نا وہ ایک نئی طرح کی جو ہے نا جی کیفیت میں آ گیا۔ اچھا، یہ جو کشف القبور کے بارے میں کئی بزرگ جو مختلف باتیں کرتے ہیں، میرا اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں ہے۔ اپنے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کشف القبور کے حوالے سے اپنا ایک واقعہ لکھا ہے۔ اس واقعے میں وہ لکھتے ہیں کہ حضرت لال شہباز قلندر بہت بڑی سرکار ہے کہ وہ ان کے مزار پر گئے اور ان کے پیروں کی طرف بیٹھ کر انہوں نے مراقبہ کیا، اور تو انہوں نے دیکھا کہ میرے اندر سے روح کا ایک پرت نکلا اور قبر کے اندر اتر گیا، اور جہاں لال شہباز قلندر تشریف فرما تھے قبر بڑی وسیع اور ایک کمرے کی مانند تھی۔ قبر کے بائیں طرف ایک دروازے میں ایک کھڑکی یا ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ جاؤ یہ دروازہ کھول کر اندر کی سیر کرو، تم آزاد ہو۔ تو انہوں نے وہ دروازہ کھولا اور تو انہیں ایک باغ نظر آیا۔ اس وہ باغ کے اندر گئے، اتنا خوبصورت، اتنا دیدہ زیب باغ کہ جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ اس میں کیا کچھ نہیں تھا، سب کچھ موجود تھا۔ ایسے پرندے دیکھے جن کے پروں سے روشنی نکل رہی تھی، ایسے پھول دیکھے جن کا تصور انسانی ذہن کر ہی نہیں سکتا۔ پھولوں میں ایک عجیب و غریب بات نظر آئی کہ ایک ایک پھول میں کئی 100 رنگوں کا امتزاج ہے۔ یہ رنگ اور محض رنگ نہیں، ان میں روشنی بھی موجود ہے، اور ہر رنگ، ہر روشنی اور ہر پھول ایک کمکمہ بنا ہوا ہے، اور جب ہوا چلتی ہے تو وہ رنگ آمیز روشنیوں سے مرکب پھول ایک ایسا ماحول بناتے ہیں کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں روشنیوں کے رنگ برنگے کمکمے درختوں پودوں کے جھولوں پر جھول رہے تھے۔ اور درختوں میں ایک خاص بات نظر آئی کہ ہر درخت کا گنا اور شاخیں اور پتے اور پھول پھل اور ایک دائرے میں جو ہے نا جی تخلیق کیے گئے تھے، جس طرح برسات میں سام کی چھتری زمین سے اگتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی انہوں نے نقشہ کشی کی تھی کہ میرے دماغ سے جب سے میں نے پڑھا ہے وہ نقشہ کشی اترتی ہی نہیں ہے۔ انگوروں کے گوشوں کا ذکر کیا تھا، آبشاریں اور صاف شفاف دودھ جیسے پانی کے چشمے، اور بڑے بڑے تالاب، اور اس میں کنول کے حیرت انگیز پھول، اور یعنی کہ بنیادی طور پر انہوں نے جو نقشہ کھینچا تھا جس باغ کا، وہ دراصل بہشت کے باغ کا نقشہ کھینچا تھا۔ اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ پرندے تو نظر آتے تھے ہزاروں قسم کے، مگر چوپائے کہیں نہیں تھے۔ تو واقعی یہ جو جنت کا یہ جو باغ جو انہوں نے اپنا، اس میں لال شہباز قلندر کا جو باغ تھا، اس میں انہوں نے ایک طوطے سے بھی میرا خیال ہے انسانی بولی میں کوئی سوال جواب کیا، اور یہ جو باغ
تو جب وہ باغ سے نکل کر باہر آئے تو ان سے حضرت لال شہباز قلندر کی واپس بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے فرمایا، پوچھا کہ ہمارا باغ دیکھا، پسند آیا تمہیں؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ حضور ایسا باغ کسی نے دیکھا اور نہ سنا ہے، میں تو اس کی تعریف کر قدرت بھی نہیں رکھتا۔ یہ جو کشف اور قبول کے واقعات ہیں، ایسا کوئی واقعہ میری زندگی میں کبھی نہیں ہے، نہ میں ایسے کسی کشف اور قبول کے بارے میں جانتا ہوں۔ اب جن بزرگ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، اس نے تو صاف ظاہر ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت کا منظر بیان کیا ہے۔ میری زندگی میں ایک واقعہ ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بات کر سکتا ہوں کہ ایک بار خواب میں حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، مجھے ان کی زیارت نصیب ہوئی۔ خواب کچھ یوں تھا کہ ایک بہت ہی سجا ہوا خیمہ تھا، بالکل سفید رنگ کا۔ خیمے کے باہر بھی بالکل سفید زمین تھی جس میں کروڑوں موتی جو ہے نا ریت کے ذروں کی طرح موتی بکھرے ہوئے تھے۔ میں جب خیمے کے اندر ایک بڑا ریشمی کپڑا ہٹا کر داخل ہوا تو اندر ایک بڑی پراسرار سی ایک مجھے نظر آئی۔ نیچے خاص طور پر قالین کا احساس دماغ میں ہوا کہ یہ ایرانی قالین ہے، جس پر میرا پاؤں پڑا ہے تو دب گئے ہیں۔ تو سامنے ایک بڑی روحانی شخصیت گاؤ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہے اور ارد گرد کچھ اور شخصیات بھی بیٹھی ہیں۔ بہت روحانی ماحول ہے، اور اس شخصیت نے مجھے دیکھتے ہی کہا کہ میرے شاعر یہاں بیٹھو، اور میں ان کے قریب جا کر بیٹھ گیا، اور پھر انہوں نے مجھے کہا کہ شاعری سناؤ۔ تو میں نے انہیں ایک فارسی زبان کی غزل سنائی۔ تو غزل سن کر وہ مجھے انہوں نے کہا کہ یہ غزل جا کر نیاز الحسن سے بھی سنانا، نیاز الحسن کو بھی سنانا۔ اب اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ فارسی کی پوری غزل یاد تھی۔ جب میں جاگا، میں نے فوری طور پر وہ کاغذ لے کر اس پر وہ غزل لکھ لی۔ میں نے کبھی زندگی میں فارسی زبان میں شاعری نہیں کی تھی، اور وہ میں جو شعر تھے وہ میں نے نوٹ کر لیے۔ وہ مجھے ابھی بھی یاد ہیں کہ دشمناں را دوستاں را شب بخیر، جملہ ہائے عاشقاں را شب بخیر، در فلک مانند نجم آوارہ ہیں، جا کرے حسن بتاں را شب بخیر، خواب را سرمایہ آشوب دل، ساغراں را ساحراں را شب بخیر، از رخ ہم صبح آسودہ گرفت، زلف دوتا دلبراں را شب بخیر، صحبت چشم سکون تسخیر کرد، شورش سوداگراں را شب بخیر، چین ابرو دل کتاں آید برون، پیش مرغ آشیاں را شب بخیر، دیدہ منصور از چشمم تمام، دامن پر حسرتاں را شب بخیر۔ یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ یہ مجھے جب خواب آیا اس زمانے میں دیوان باہو کا فارسی سے میں نے اردو میں ترجمہ ایک تو کیا تھا، اس کے ساتھ سلطان باہو صاحب کی جو 35 تصانیف ہیں ان میں سے جتنے ان کے اشعار تھے وہ جمع کر کے تو میں نے ایک اس کتاب کا ترجمہ کیا تھا جو علامات باہو کے نام سے شائع ہوئی۔ اس کے علاوہ کلید توحید کا میں نے جو ہے نا خورد کا بھی ترجمہ کیا تھا، توحید کلاں کا بھی ترجمہ کیا تھا۔ تو اس زمانے میں میرے دن رات سب ہر لمحہ میں سلطان باہو کے ساتھ ایک طرح سے اپنی ان کی لفظوں سے، ان کی جو ہے نا کتابوں سے، ان کی فکر سے
کے ساتھ گزار رہا تھا، ان کے ساتھ گزار رہا تھا. تو اس خواب کی میرے پاس پوری ایک توجہ موجود ہے. لیکن جو باتیں جو کشف المحجوب میں جس طرح اپنا کشف القبور کے حوالے سے جس طرح کی باتیں کئی اور دوست کرتے ہیں، میرا اس طرح کا کوئی تجربہ نہیں.